الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم سورہ بقرہ کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہاں سے جہاں سے ہم نے پچھلا پروگرام چھوڑا تھا وہاں سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ علی، اللہ نے مہر لگا دی۔ معزز سامعین حضرات، اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ ان کافروں کا ایمان سے محروم رہنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، جس کی بنا پر یہ حق سمجھ سکتے ہیں، نہ حق سن سکتے ہیں اور نہ ہی اسے نفع اٹھا سکتے ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی وحدانیت کے دلائل دیکھ نہیں سکتے، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کافر ایمان سے محروم رہیں، ان پر ہدایت کی راہیں شروع سے بند نہ تھیں، ورنہ نہ تو وہ اس بات کا بہانہ بنا سکتے تھے، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان کے کفر و عناد، سرکشی، بے دینی، حق کی مخالفت اور انبیاء کرام علیہ السلام سے عداوت کے انجام کے طور پر ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگی اور آنکھوں پر پردے پڑ گئے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص طبیب کی مخالفت کرے اور زہر قتل کھا لے اور اس کے لیے وہ دعا فائدہ مند نہ رہے، اور طبیب کہہ دے کہ اب یہ تندرست نہیں ہو سکتا، تو حقیقتاً میں اس حال تک پہنچانے میں اس آدمی کی اپنی کرتوتوں کا ہاتھ ہے، نہ کہ طبیب کے کہنے کا، لہذا وہ خود ہی ملامت کا مستحق ہے، طبیب پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، اور کچھ لوگ کہتے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں مخلص ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، جن کا ظاہر باطن درست اور سلامت تھا، پھر ان کافروں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی اور عناد پر قائم تھے، اور اب یہاں سے لے کر آیت نمبر 20 تک منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ اندرون خانہ کافر تھے اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبانوں سے اس طرح کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر
اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا ظاہر ان کے باطن کے خلاف ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ منافق ہیں۔ اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، جب تک دل میں تصدیق نہ ہو اس وقت تک ظاہری اعمال مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ نمبر 2، جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور کفر کا اعتقاد رکھتے ہیں سب منافقین ہیں۔ نمبر 3، یہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے کھلے کافروں سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ اور یہاں پہ میں ضمناً ایک حدیث کا مفہوم عرض کرتا چلوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو، اسلام کو کافر سے کوئی خطرہ نہیں، اسلام کو منافق سے خطرہ ہے، کیونکہ جو کافر ہے اس کا ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن جو منافق ہے بظاہر تو وہ مسلمان ہوگا، اس کا حلیہ مسلمانوں جیسا ہوگا، لیکن اندر سے وہ کافر ہوگا، اس کو منافق کہتے ہیں۔ جو لبادہ اسلام کو اوڑھتا ہے لیکن اندر سے کافر ہوتا ہے، اور ان لوگوں سے ہمیں آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، ان لوگوں سے بچنا چاہیے کہ جو بظاہر تو مسلمان ہیں، سنت کے مطابق داڑھی ہیں ان کی، انہوں نے سروں پہ امامے باندھے ہوئے ہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر و ذکار بھی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، وہ در حقیقت اسلام کی جڑیں جو ہیں اندر سے کاٹ رہے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور کچھ لوگ، منافقوں کو کچھ لوگ کہنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ گروہ 72 صفات اور انسانی کمالات سے ایسا عاری ہے کہ اس کا ذکر کسی وصف و خوبی کے ساتھ نہیں کیا جاتا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں، اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو محض انسان یا صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنے میں ان کے فضائل و کمالات کے انکار کا پہلو نکلتا ہے، لہذا اس سے اجتناب لازم ہے۔ اگر آپ قرآن پاک مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو صرف بشر کے لفظ سے ذکر کرنا کفار کا طریقہ ہے، جبکہ مسلمان انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ عظمت و شان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جو لوگ آج کے دور میں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ جو کافر تھے وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہہ کر پکارتے تھے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے، معاذ اللہ، وہ اس طرح پکارتے تھے۔ تو جو مومن ہیں وہ تو آپ کی شان بیان کرتے تھے، آپ کی عظمت بیان کرتے تھے، آپ کے بلند مقام کی تعریفیں کرتے تھے۔ جو عاشق تھے وہ تو کریم آقا علیہ السلام کے چہرے کی تعریف بیان کرتے تھے، آپ کے حسن کی تعریف کرتے تھے، آپ کی شان میں نعتیں پڑھتے تھے، کہیں آپ کی زلفوں کا ذکر کرتے تھے، کہیں آپ کے دندان مبارک کا ذکر کرتے تھے، کہیں آپ کی داڑھی مبارک کا ذکر کرتے تھے، کہیں ودھا کے مکھڑے کا ذکر کرتے تھے، کہیں علم نشرا کے سینے کا ذکر کرتے تھے۔ لیکن جو مسلمان تھے، جو اہل ایمان تھے، وہ میرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہہ کر نہیں پکارتے تھے، اور نہ ہی جو اہل ایمان ہیں وہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بشر کہہ کر پکاریں گے۔ یہ جو آج کے دور میں اور اس سے پہلے جو کفار تھے، یہ جو کہتے تھے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، تو یہ کافر تھے۔ اور آج کے دور میں بھی جو کہتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں کہ کہیں وہ کفار کے راستے پہ تو نہیں چل رہے۔ لہذا ہمیں آقا علیہ السلام جہاں
ہم ان کی تعریف کرتے ہیں وہاں ہم ان کے نور ہونے کا بھی ہمیں جو ہے یقین ہونا چاہیے۔ جب تک بندہ اس چیز کے اوپر یقین نہیں کرے گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں تو پھر وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، کہ تحقیق آپ کی طرف آئی ایک روشن کتاب اور ایک نور، اور اس نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں، اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارا چینل احمد رضا ٹی وی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔